آیت نمبر 131 وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق جو ہے وہ سابقہ آیت کے ساتھ ہے، اور سابقہ آیت میں سود کی ممانعت کو بیان کیا گیا تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سود اسلامی سوچ سے بہت زیادہ ٹکراتا ہے، کیونکہ اسلامی سوچ یہ ہے، قرآن ہمیں یہ سوچ دے رہا ہے کہ تم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، صدقہ بھی دینا ہے، عشر بھی دینا ہے، رشتہ داروں کے اوپر خرچ بھی کرنا ہے، لہٰذا اسلام کا مزاج جو ہے وہ دینے والا ہے، جمع کرنے والا نہیں ہے۔ جبکہ سود کے اندر جو نظام پایا جاتا ہے اس میں ایک شخص امیر سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، جو کہ اس اسلامی سوچ سے ٹکراتا ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ جمع کرنے والا اور منافع کمانے والا یہ نظام نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دینے کی سوچ ہونی چاہیے اور بانٹنے کی سوچ ہونی چاہیے۔ اور ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں جب جہاں جہاں اسلامی ادوار رہے ہیں تو وہاں پہ کہیں پہ بھی ہم نے فائنینشیل کرائسس نہیں دیکھے ہیں، اور بہت سارے مسائل مسلمانوں کے ہوں گے مگر فائنینشیل کرائسس جو ہیں وہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ سب تب ہوا ہے کہ جب غیر اسلامی نظام آیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں بہرحال کہیں نہ کہیں مال کی محبت تو ہوتی ہے، اور مال انسان کی بہت بڑی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ انسان کے پاس مال ہوگا تو وہ زکوٰۃ دے گا اور وہ عشر بھی دے گا اور صدقے بھی دے گا، رشتہ داروں میں بھی خرچ کرے گا، تو اس کے اپنے پاس کچھ ہوگا تو یہ سب کچھ کرے گا، تو پھر مال کیسے میرے پاس آئے؟ تو اس کے لیے ہمیں متبادل نظام دیا جاتا ہے کاروبار کا، انویسٹمنٹ کرنے کا، کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کاروبار کیا جائے اور انسان اپنی بہترین انویسٹمنٹ کرے اور اس سے نفع کمائے اور اس نفع سے پھر آگے لوگوں کو تقسیم کرنے والا بنے۔ پھر پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ سود نہ کھانے کی بات کی گئی اور تقویٰ کی بات کی گئی، اور پھر فلاح کا ذکر کیا گیا، اور اس آیت مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ ایک آگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو علماء کرام ربط یہ بیان کرتے ہیں کہ جس انسان نے اپنے آپ کو سود سے بچا لیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقویٰ تھا، اور جس کے اندر تقویٰ ہوگا تو وہ جہنم کی اس آگ سے بچا لیا جائے گا، اور یہی انسان کی بہت بڑی فلاح ہوگی کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے۔ مگر اس آیت مبارکہ میں ایک اور بہت غور طلب بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو کہا گیا تھا کہ تم نے سود نہیں کھانا ہے، لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسی آگ تیار کی گئی ہے جو کہ کافرین کے لیے ہے۔ تو گویا کہ بات چیت تو ایمان والوں کے ساتھ ہو رہی ہے، یہاں پہ کافرین کہاں سے آگے؟ اور کافر تو ظاہری بات ہے وہ نہیں سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سود سے منع کیا ہے، وہ جب اللہ ہی کو نہیں مانتا تو پھر اللہ کے حکم کو کیا مانے گا؟ تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایمان والوں سے بات کرتے کرتے یہاں پہ کفر کا ذکر کیوں آیا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے عقیدے، اپنے ایمان کے لحاظ سے کافر ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان اپنے عمل کے لحاظ سے جو ہے وہ کفر کر بیٹھتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کفر کی بات کی جا رہی ہے جو اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہیں ہے، ایمان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ عمل کے ساتھ جو کفر انسان کرتا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنے کے بعد علماء کرام ایک نقطہ بیان کرتے ہیں جو کہ بہت ہی ڈرا دینے والا نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ دنیا میں ہم جب کسی کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایک شخص کلمے کا دعویٰ کرتا ہے، رسالت کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم اسے قانونی طور پہ مسلمان ہی سمجھتے ہیں، لیکن حشر کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہوگا۔ وہاں ظاہر کو نہیں دیکھا جائے گا، وہاں باطن کو دیکھا جائے گا کہ یہ دل سے کتنا اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا، نبی علیہ السلام کی رسالت کو مانتا تھا، قرآن کے احکام کو مانتا تھا۔ تو وہاں پہ جب انسان اٹھے گا تو ہر انسان اپنے ایمان کے نور کی روشنی میں جو ہے وہ چلے گا۔ لہٰذا کچھ لوگوں کے ساتھ تو وہ نور بہت زیادہ ہوگا، اس لیے کہ ان کا ایمان جو ہے بڑا پختہ ہوگا، بڑا گہرا ہوگا، اور انہوں نے ساری زندگی میں ایسے اعمال کیے ہوں گے کہ وہ عمل جو ہے وہ ان کے لیے نور بن جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی نور نہیں ہوگا، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم بھی تو مسلمان تھے لیکن ہمارے پاس یہ نور کیوں نہیں ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ نور تو دنیا میں ملتا تھا، اور ایمان کے بعد عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نور میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، تو بعض اوقات وہاں پہ خدا نہ خواستہ اندھیروں کی صورت میں بھی انسان اس چیز کو فیس کرے گا۔ اس لیے بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہوں لیکن حشر میں ہم مسلمان نہ ہوں۔ تو اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ دل کے تقویٰ کے ساتھ ہے۔ اس لیے بار بار قرآن جو ہے وہ تقویٰ کی بات کرتا ہے کہ حشر میں سارے معاملات جو ہیں وہ تمہارے دل کو دیکھ کے، تمہارے اندر کے تقویٰ کو دیکھ کے جو ہے وہ طے کیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا آغاز بھی جو ہے وہ ایمان سے شروع ہوتا ہے، لیکن بات کی تکمیل جو ہے وہ کافرین کے اوپر ہو رہی ہے کہ گویا کہ بعض اوقات انسان مسلمان ہوتا ہے لیکن کسی ایک شریعت کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کفر کی صف میں شامل ہو جائے۔ تو یہ باتیں آج کے دور میں اور بھی بہت زیادہ اہم اس وجہ سے ہیں کہ ہم بڑی برملا جو ہے بولڈ انداز میں کہہ جاتے ہیں کہ یہ شریعت میں یہ حکم کیوں ہے، اس کی کیا لاجک ہے، اس کی کیا وجہ ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتا، یہ اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا۔ یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ پھر آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں پہلی بات یہ کہ سابقہ آیت میں سود کی بات ہو رہی تھی اور تقویٰ کی بات ہو رہی تھی، اور ان دونوں کا تعلق انسان کے انفرادی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں دیکھے کہ وہ کیسا مال لے رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، اور پھر اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقویٰ کا کیسا معاملہ ہے۔ جب اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی بات کی گئی ہے اور یہ اجتماعی معاملہ ہے، تو اس ضمن میں اہم بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان یہ آیت مبارکہ پڑھتا سود کے بارے میں تو وہ کہتا کہ میں تو سودی کاروبار نہیں کرتا، میرے ایسے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا یہ آیت میرے لیے نہیں ہے۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، لہٰذا یہاں پہ اجتماعی بات کیوں کر دی گئی؟ کیونکہ اطاعت کا معاملہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے، کوئی انسان بھی اس بات سے مستثنی نہیں ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے اور نبی علیہ السلام کی اطاعت بھی کرنی ہے، لہٰذا انفرادی معاملے سے اب اللہ تعالیٰ اجتماعی معاملے کی طرف آ گئے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بات کی گئی ہے، اور یہ نقطہ پہلے بھی بیان کیا گیا تھا کہ اطاعت تو اس کی جاتی ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں، اور فالو کرنے کے لیے کسی کا آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے یا اس کی باتوں کے مطابق جو ہے اس کو فالو کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو ہم فالو نہیں کر سکتے، ہمیں نبی علیہ السلام کو فالو کرنا ہے، تو گویا کہ نبی علیہ السلام کو فالو کرنا یا ان کی اطاعت کرنا دراصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھتے کہ کہیں تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول الگ الگ سے آتا ہے، اور کہیں جو ہے اطیعوا اللہ و رسول کہہ دیا جاتا ہے، تو گویا کہ اس ضمن میں خوبصورت بات یہ ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی تو اس کو رسول کی اطاعت لازمی کرنی پڑے گی، اور جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی تو اس کا مطلب ہے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ پھر یہاں پہ علماء کرام یہ نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ عبادت کا اور اطاعت کا تعلق جو ہے وہ الگ الگ ہو گیا ہے۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور اطاعت صرف رسول علیہ السلام کے ساتھ ہو سکتی ہے، لہٰذا رسول کی عبادت نہیں ہو سکتی، اطاعت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہو سکتی مگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ پھر جب اطاعت کی بات کی جا رہی ہے تو آیت مبارکہ کی تکمیل اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ اطاعت کیوں ضروری ہے؟ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ پیچھے ایک عمل کو بتایا گیا تھا، ایک گناہ کو چھوڑنے کی بات کی جا رہی تھی کہ سود نہیں کھانا، تقویٰ کی بات کی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ فلاح اور کامیابی کا تصور دیا جا رہا تھا، اور یہاں پہ اللہ اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ جو ہے وہ رحمت کا تصور دیا جا رہا ہے۔ اور ترحمون کو جب بیان کیا گیا ہے تو مجہول انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بہت خوبصورت علماء کرام نکات بیان فرماتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ رحم سے ہے، اور رحم ماں کی بچت دانی کو کہا جاتا ہے، اسی سے ارحام بھی بنتا ہے جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں، اور رحمت کے اندر محبت بھی ہوتی ہے اور تحفظ بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہو مگر وہ آپ کی کیئر نہیں کر سکتا، جیسے کہ ہمارے بچے وہ ہم سے محبت تو کر سکتے ہیں مگر وہ بہت چھوٹے ہیں، وہ کیئر نہیں کر سکتے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ کوئی آپ کی کیئر تو کرتا ہو مگر ضروری نہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہو، جیسے کہ نرس، سیکورٹی والے، یا پھر کوئی جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والا بھی۔ تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کیئر تو ہو مگر ضروری نہیں کہ محبت بھی ہوگی، لیکن لفظ رحم کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا تحفظ بھی نصیب ہوتا ہے۔ پھر جب آیت مبارکہ میں ترحمون کو مجہول بیان کیا گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائیں گے بلکہ تم پہ رحم کیا جائے گا۔ اور ہم نے پیچھے تفسیر میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کوئی دنیا کی مخلوق جو ہے، یہ کل کائنات جو ہے وہ لمحہ بھر کے لیے بھی فارغ نہیں ہے، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہیں۔ اگر نینو سیکنڈ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کائنات کے اوپر سے اٹھ جائے تو یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ میں تو آلریڈی اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت میں ہوں، تو پھر یہاں پہ جس اطاعت کے بعد رحمت کی بات کی جا رہی ہے وہ کون سی رحمت ہوگی؟ تو اس کا بہت خوبصورت جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ جب مجہول میں کوئی بات کی جاتی ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کی گئی ہے، تو اس میں اور بہت سارے معنوں کی بھی گنجائش نکل جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر رحم فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی محبت و تحفظ تو اس انسان کو نصیب ہوتا ہی ہوتا ہے، مگر بعض اوقات یہ محبتیں، یہ تحفظ اور یہ کیئر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے بھی انسان کو دیتے ہیں۔ مثلا کوئی زندگی میں ایسا انسان آ جائے گا جو آپ کو بہت چاہے گا، آپ کو عزت دے گا، اللہ تعالیٰ
ایسے لوگ دے دیں گے جو آپ کا تحفظ کریں گے، آپ کی کیئر کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو عزت نصیب فرمائے گا کہ جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ مجہول بیان کرنے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری پاسبلٹیز آ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سارے طریقوں سے، بہت سارے راستوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں محبتیں بھی نصیب فرمائیں گے اور تحفظ بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو بڑی پیاری بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف خود ہی محبت نہیں کرتی بلکہ اللہ تعالیٰ دوسروں سے بھی محبت کروا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف خود ہی تحفظ نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ دوسروں سے بھی جو ہے انسان کی کیئر کروا لیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک اور غور طلب نکتہ یہ ہے کہ ہم نے پیچھے اتباع کی اور اطاعت کی بات کی تھی۔ اتباع میں ہوتا ہے کہ کسی کو فالو کرنا اور اس کے ساتھ محبت اور جذبات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اطاعت کے اندر صرف فالو کرنا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کے اندر محبت بھی ہو۔ اور ایک فرق یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ اتباع کا تعلق جو ہوتا ہے وہ عشق اور محبت کے ساتھ ہے۔ تو انسان بہت ساری باتوں میں بھی کسی کی اتباع کرتا ہے کہ جو کہ شریعت کا حکم نہیں ہوتی، لیکن اطاعت کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ شریعت کے احکام کے ساتھ اور فرائض کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ ہر صورت میں کرنی ہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اطاعت کی بات کی جا رہی ہے، اتباع کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ بہت ہی پیاری بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کی دل کی رضا نہ ہو، وہ اس میں خوش نہ ہو، یا وہ بات جو ہے اس کے لیے کرنا بہت مشکل ہو، مگر اس اطاعت پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو رحمت نصیب ہوگی، اس میں محبت بھی ہوگی اور اس میں تحفظ بھی ہوگا۔ مثلا جیسے سود کی بات کی گئی، ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے لیے سود کا کاروبار چھوڑنا، سود کا پیسہ چھوڑنا بہت مشکل کام ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ کر جاتا ہے اور یہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے محبت کے ساتھ کیوں نہیں کیا، تم نے چاہت کے ساتھ کیوں نہیں کیا، تو اس نے اپنی دل کی خفگی کے ساتھ ہی یہ کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کے جو نکات ہوتے ہیں وہ میرے جیسے کمزور لوگوں کے لیے، کمزور مسلمان کے لیے بہت پیارے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ عمل کرنے میں بہت کمزور ہیں، ہم محبتوں کے دعوے نہیں کر سکتے، بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں دین کی کرنی بہت مشکل بھی لگتی ہوں، فرائض کے اوپر، احکام کے اوپر عمل کرنا مشکل بھی لگتا ہوں، تو وہاں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ گلٹ آتا ہے کہ میں صحابہ کی طرح کیوں نہیں کرتی، یا میں فلاں ولیہ کی طرح یہ کام کیوں نہیں کرتی، ان کے اندر کتنا شوق، محبت اور جذبہ ہے، وہ میرے اندر کیوں نہیں آتا۔ تو ہم لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں، یا میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ کمزور ہیں اس معاملے کے اندر، تو کہیں نہ کہیں شیطان ان کو اس بات سے بھی برگلانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارے اس عمل کا کیا فائدہ، تم نے کون سا کوئی دل کے ساتھ کیا ہے، اور کہاں تمہاری محبت اور کہاں ان لوگوں کی محبت اور اطاعت۔ تو وہاں پہ اس طرح کے نکات جو ہیں ہمیں بڑا حوصلہ دیتے ہیں کہ ہم سے اتنا ہی سوال کیا جائے گا جتنی میری ہمت تھی، جتنی میری اوقات تھی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی شریعت کو میری طبیعت بنا دیں، اپنی محبت کو میری عادت بنا دیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ کرنا میرے لیے آسان ہو جائے، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ میں نہ کروں اس کو چھوڑنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔